السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق اللہ العظیم. تمام تعریف حمد و ستائش اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے. کائنات کا خالق و مالک پروردگار حاکم اور رزق رسا وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادات تمام قسم کی اسی کے لیے سزاوار ہیں. درود و سلام و حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن مجید کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے انتہائی مشہور و معروف آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے تم کو برپا کیا گیا ہے اور تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ اوصاف اس امت خیر کے بتلائے گئے ہیں کہ یہ برائی سے روکنے والی امت اور یہ نیکیوں کی تلقین کرنے والی امت. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس امت کا ایک خاص وقت ہے، چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری پیغمبر ہیں. آپ کے بعد اور کوئی پیغمبر دنیا میں تشریف لانے والے نہیں. اس سے پہلے جو زمانہ گزرا تھا، اس زمانے میں جب کبھی کسی قوم کے اندر بگاڑ آتا، لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے، بت پرستی کفر و شرک عام ہو جاتا، اخلاقی برائیاں جنم لینے لگتی اور فروغ پاتی رہتی، تو ایک کے بعد ایک عرصہ گزرنے کے بعد دوسرے پیغمبر آتے، لوگوں کو پھر سے نیکی کی دعوت دیتے، توحید کی طرف ان کو بلاتے. تو یہ کام پیغمبروں کے سپرد تھا. لیکن اب جبکہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے، اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، تو اب یہ ذمہ داری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے کاموں پر ڈال دی اور اس امت کو ایک خاص مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ یہ بہترین امت ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ معروف کا حکم کرے اور منکر سے روکے. مفسرین نے معروف اور منکر کی تعریف یہ کی ہے. معروف ہر اس کام کو، ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے جو لوگوں کے اندر مشہور ہو، لوگ جانتے ہو کہ یہ اچھا کام. فطری طور پر بھی انسان کو یہ بات پسند آئے کہ یہ کام اچھا ہے. چھوٹی موٹی مثالیں بآسانی سمجھی جا سکتی ہیں کہ جیسے سچائی، سچ بولنا ایک ایسی نیکی ہے جس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. ایک ایسا معروف ہے، ایک ایسا مشہور کام ہے جس کو ہر اچھا برا، چھوٹا بڑا، نیک بد اچھا ہی سمجھتا ہے. جھوٹ کسی کو پسند نہیں ہے، یہاں تک کہ سب سے بڑے جھوٹے کو بھی جھوٹ پسند نہیں. وہ اپنا کام نکالنے کے لیے جھوٹ بولے گا، لیکن جب کوئی دوسرا جھوٹ کہتا ہے تو وہ اس کو ناپسند کرے گا. اور جو جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے اس کو جھوٹ سے اتنی زیادہ نفرت بھی ہوتی ہے. تو یہ ایسا معروف ہے جس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. اور پھر یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے لیے وحی کی بھی ضرورت نہیں، پیغمبروں کی بھی ضرورت نہیں. ہر عقل رکھنے والا انسان جس میں تھوڑی بھی صلاحیت ہے بات سمجھنے کی، وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جھوٹ بالکل اچھی چیز ہے، سچائی اچھی چیز ہے اور جھوٹ بہت بری چیز ہے. ناقابل اعتبار ہے وہ شخص جو جھوٹا ہے. اس لیے جھوٹ کو برا سمجھا جائے گا، اس کو منکر کہا جائے گا
اور سچائی کو، صدق کو معروف کہا جائے گا، معروف سمجھا جائے گا۔ اسی طرح سے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، یہ ایک ایسی اخلاقی برائی ہے جس کو بغیر سمجھائے کہ، بغیر کسی دلیل کے سمجھا جا سکتا ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا بہت بری عادت، بد اخلاقی کی بات ہے۔ کوئی شخص اس کو پسند نہیں کرتا، اس کے لیے کسی سمجھانے کی اور کسی کو دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں تک کہ یہ ایسی اخلاقی برائی ہے جس کو مسلمان بھی ناپسند کرتا ہے، غیر مسلم بھی ناپسند کرتا ہے۔ پیٹھ پیچھے برائی کرنا، جھوٹ بولنا، اور ایسے ہی مردار کھانا۔ مردار کھانے کو بھی اچھے لوگ پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح سے شراب ایسی بری چیز ہے جس کو ہر کوئی ناپسند کرتا ہے، یہاں تک کہ شرابی بھی اس کو ناپسند ہی کرتا ہے۔ اس کا دل اندر سے گواہی دیتا ہے کہ جب میں نشے ہوتا ہوں مجھ سے کیا کیا حرکتیں سرزد ہوتی ہیں، زبان میری کیا کہتی ہے مجھے نہیں معلوم، ہاتھ پیر میری کیا حرکت کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ جب لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ شام میں جب تم کو نشہ تھا تم نے ایسی ایسی حرکتیں کی، ایسی بکواس کی، ایسی گالی گلوچ کی، نہ تم نے اپنے گھر والوں کو بخشا، نہ بیوی بچوں کو بخشا، نہ ماں باپ کو بخشا، تم ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ جب اس کا ہوش آ جاتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میں نے بہت برا کام کیا ہے، لیکن پھر انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، اور اس کو وقتی مزہ بعض مرتبہ ایسا لگا رہتا ہے کہ وہ پھر سے اس برائی کو کرنے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ لیکن شراب کی برائی، نشے کی برائی سے ہر آدمی واقف ہے، یہاں تک کہ حکومتیں ساری کی ساری قانون بناتی ہیں نشے کے خلاف۔ ڈرائیور کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ نشے کی حالت میں تم کو گاڑی ڈرائیو نہیں کرنی پڑے گی۔ سب سے بڑا اور بھاری چالان ان رائڈرز کے اوپر ہوتا ہے، ان ڈرائیور کے اوپر ہوتا ہے جو نشے کی حالت میں گاڑی چلاتے ہیں۔ تو نشے کی برائی ہر ایک کو حرام ہے، تو یہ منکر ہے۔ اسی طرح سے جتنے اخلاق اور صحت کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں جو کمپنیاں اس کو بنا کر بیچتی ہیں، حکومت ان کو لائسنس دیتی ہے آمدنی کی خاطر، لیکن پابند کرتی ہیں کہ تم اپنے پروڈکٹ کے اوپر اس کی برائی کو بیان کرنا۔ سگریٹ ہے تو اس کی برائی بیان کی جائے، گٹکا ہے تو اس کی برائی بیان کی جائے، رشاوت چیزیں تو اس کی برائی بیان کی جائے، اس کے سمبلز بتائے گئے اور اس کی وارننگ اس کے اوپر پرنٹ کرا دی جاتی ہے۔ جب تک کہ وہ وارننگ پرنٹ نہیں ہوتی وہ مارکیٹ میں بیچا نہیں جا سکتا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا منکر ہے، ایسی برائی ہے جس کی برائی بالکل کھلے عام، جس کو چھپایا نہیں جا سکتا، جس کو قبول کیے بغیر چارے کار نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے زنا ہے، ہر شخص زنا کی برائی کو جانتا ہے، ہر عورت جانتی ہے، ہر مرد جانتا ہے، حکومتیں جانتی ہیں، اور جو لوگ انٹرٹینمنٹ کے نام پر اور عیاشی کے نام پر اس کو فروغ دیتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ برائی، اور پھر اس برائی کو ختم کرنے کی خاطر قانون بنائے جاتے ہیں۔ اس قانون کو لاگو کرنے کے لیے بڑی بڑی تجاویز پیش کی جاتی ہیں کہ زنا کرنے والوں کو موت کی سزا دی جانی چاہیے، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ منکر ہے۔ بہت سے ایسے منکرات ہیں جس کی برائی بالکل عام ہے، اس کے لیے نہ وحی کی ضرورت ہے نہ سمجھانے کی ضرورت ہے، ہر آدمی بالکل کھلے طور پر محسوس کر سکتا ہے۔ جیسے سورج طلوع ہوتے ہی اس کی روشنی محسوس کی جاتی ہے، کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ دن ہو چکا ہے، یہ سورج نکل چکا ہے۔ ایسے ہی بہت سی برائیاں ہیں جو ہر ایک کو کھلے طور پر سمجھ میں آنے لگتی ہیں کہ یہ برائی۔ امت مسلمہ کا اب یہ فریضہ ہے کہ ان تمام برائیوں سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرے اور نیکیوں کو لوگوں کے درمیان میں عام کرنے کی کوشش کرے، نیکیوں کا حکم کرے۔ سچ بولنا نیکی ہے، عبادت کرنا نیکی ہے، وعدہ خلافی نہ کرنا، وعدے کی وفا کرنا نیکی ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نیکی ہے، لوگوں کو تکلیف سے بچانا نیکی ہے،
راستے میں تکلیف دہ چیز ہو تو اس کو ہٹا دینا نیکی ہے. لوگوں کے ساتھ وقت پر اچھا سلوک کرنا، ان کی ضروریات کو پوری کرنا، یہ ساری نیکیاں، یہ ساری نیکیوں کے حکم کرنے کا یہ وقت بیان کیا گیا ہے اس امت خیر کے بارے میں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیڑا اٹھایا اور دنیا کے اندر جیسے اخلاقی برائیاں اور اچھے اخلاق کے درمیان میں واضح فرق ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر اخلاق دنیا کے سامنے پیش کی اور ہر نیکی کو عام کرنے کی پوری طاقت کے ساتھ کوشش کی، اور پھر لوگوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھو زنا جیسی برائی ہے، شراب نوشی جیسی برائی ہے، سود کھانا جیسی برائی ہے، پیٹھ پیچھے غیبت کرنا جیسی برائی ہے، یہ یقیناً بہت بڑی بڑی برائیاں ہیں، تمہیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی، لیکن یہ بات بھی یاد رکھو کہ ان تمام برائیوں میں سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ تم اپنے رب اور پروردگار کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے لگو. یہ بھی برائی، یہ بھی بہت بڑا منکر ہے. اسی لیے سب سے پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو معروف کی تعلیم دی، جو معروف کا حکم دیا، وہ توحید کا حکم، توحید کی تعلیم کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگوں کو ساری برائیاں تو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن شرک کی برائی بعض مرتبہ ذرا مشکل سے سمجھ میں آتی ہے. لوگ اس کو برائی سمجھتے نہیں، یہ عقیدے کا معاملہ ہے، لیکن عقیدے میں سب سے پہلے اس کی اصلاح ہونی چاہیے کہ آدمی اپنے خالق کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے، اپنے بنانے والے، اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ کرے، نہ عبادتوں کے اندر شریک کرے، نہ اطاعت کے اندر شریک کرے، نہ اس کے قانون کے اندر کسی اور کو شریک کرے. ہر قسم کے شرک سے انسان کا عقیدہ پاک ہو جائے، یہ سب سے بڑا معروف ہے. اسی کا حکم دینا یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو سب سے پہلے یہ سمجھایا جائے کہ دیکھو جیسے ساری برائیوں کو تم سمجھتے ہو، اس بات کو بھی سمجھو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا یہ بھی بہت بڑی برائی ہے، یہ بھی بہت بڑا منکر ہے، اور توحید کو اختیار کرنا یہ بہت بڑا معروف ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے لوگوں تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تأمرون بالمعروف، تم معروف کا حکم کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور لوگوں کو منکر سے روکتے ہو اور اللہ پر یقین رکھتے ہو. یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. عمومی طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ہر فرد پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ جو کوئی کسی منکر کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اگر وہ طاقت و قدرت رکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے اس منکر کو روک دے. جو کوئی دیکھے کہ کوئی برائی کر رہا، شرک کر رہا ہے، طاقت ہے آپ کے پاس، آپ کو اختیار ہے، قدرت حاصل ہے، تو چاہیے کہ پوری طاقت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے پورے زور کے بلبوتے پر لوگوں کو شرک سے باز رکھیں. جھوٹ سے روک سکتے ہو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھلم کھلا جھوٹ سے کام لیا جا رہا ہے. طاقت ہے تو طاقت کے ساتھ جھوٹ سے روک دیا جائے گا. ظلم کر رہا ہے کوئی، ظلم سے روک دیا جائے گا طاقت کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ مدد کرو ظالم کی بھی اور مظلوم کی بھی. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے باز رکھا جائے، اور ظلم کرنے سے باز رکھنے کے لیے چاہیے کہ ظالم سے زیادہ طاقت ہمارے اپنے اندر پیدا کی جائے. ہم طاقتور ہوں گے تو ظالم کو طاقت کے بلبوتے پر روکنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. تو اس طرح سے ظلم سے روکنا یہ بھی امر بالمعروف، اور ہر برائی سے روکنا امر بالمعروف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھے، اگر قدرت ہے تو ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی قدرت نہیں ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ زبان سے اس کو منع کرے. واضح طور پر کہہ دے کہ تم جو برائی کر رہے ہو اس سے باز رہو، یہ گناہ ہے، ایسا نہیں کیا جا سکتا. یہ ایمان کا دوسرا درجہ قرار دیا گیا. پھر اگر کوئی شخص اتنا کمزور، اتنا مجبور ہے کہ نہ اس کے اندر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، نہ اس کے اندر زبان سے منع کرنے کی قدرت ہے،
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اس کی برائی کو محسوس کرے، وہ اپنے دل سے اس کو برا سمجھے، اور وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ۔ اب یہاں سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اگر کسی چیز کی برائی کا احساس دل میں بھی باقی نہ رہے تو پھر آدمی محسوس کرے کہ اس کا ایمان کہاں گیا۔ اگر ایمان کی کوئی رمق اس کے اندر باقی ہے تو وہ برائی کو دل کے اندر تو محسوس کرے گا کہ کتنا برا کام، اس سے نفرت کا اظہار کرے گا اور دل میں برائی محسوس کرے گا۔ اگر کوئی دل کے اندر بھی کسی برائی کا احساس نہیں رکھتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا ایمان نعوذ باللہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وذالک اضعف الایمان، اس کا ایمان سب سے کمزور۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو امر کا حکم دینا، معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا، یہ اس امت کی خصوصیت بتائی ہے۔ احادیث کے اندر اس سلسلے میں کافی تفصیل ہم کو ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کسی قوم کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا، لیکن اس میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان لوگوں کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، اثر و رسوخ ہے، لوگ ان کی بات سنتے ہیں، پھر بھی لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے۔ جب یہ بات عام ہو جاتی ہے لوگوں کے درمیان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، کہ جو لوگوں کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کو روکنے کی طاقت رکھتے ہیں، پھر بھی نہیں روکتے، تو پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ ایک مشہور روایت اکثر آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جبریل جاؤ فلاں بستی میں اور اس بستی کو الٹ دو۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ اس بستی میں آپ کا ایک ایسا بندہ رہتا ہے جو آپ کا بڑا فرما بردار ہے، زندگی بھر میں پلک جھپکتے ہوئے بھی اس نے کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل اس بندے کے ساتھ اس بستی کو پلٹو، اس لیے کہ وہ بندہ ایسا ہے جو ہماری نافرمانی تو خود نہیں کرتا تھا، لیکن لوگ اس کے سامنے گناہ میں مبتلا ہوتے تھے، ہماری نافرمانی کرتے تھے، وہ ان لوگوں کو دیکھتا تھا لیکن اس کے باوجود اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا اور اس نے لوگوں کی اصلاح کی کوشش نہیں کی، اس لیے اس آدمی کے ساتھ اس بستی کو پلٹ دیا جائے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نیک بن جائیں اور لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش نہ کریں، دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش نہ کریں، تو ہمارا اکیلے نیک بن جانا اللہ کے عذاب کو روکنے کے لیے کافی نہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے رہو، برائی سے روکتے رہو، اور اگر نیکی کا حکم کرنا تم چھوڑ دو گے، برائی سے روکنا اگر تم چھوڑ دو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، پھر تم لوگ اللہ سے دعا کرنے لگو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں۔ کتنے لوگ ہیں جو دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں، صاحب دعا کیجیے، صاحب دعا کیجیے، پھر بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں، دعاؤں میں اثر باقی نہیں رہا۔ دعاؤں کی تاثیر کے چھن جانے کا ایک سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دنیا میں برائی ہوتی رہے گی لیکن خاموش نہیں، جس کے نتیجے میں دعاؤں کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ دعاؤں کی تاثیر کے ختم ہونے کے مختلف اسباب بیان کیے گئے۔ حرام سے بچنا بھی ضروری ہے، حرام کھاتے ہوئے، حرام پہنتے ہوئے، حرام سے اپنے جسم کو فروغ دیتے ہوئے اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اس سے احتیاط نہیں کی جاتی، پرہیز کرتے نہیں ہیں، دوا کھاتے ہیں، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے اس سے رکنے کی کوشش نہیں کرتے، ناجائز کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں، حرام کی آمدنی کھاتے ہیں، سود سے پرہیز نہیں کرتے، رشوت سے پرہیز نہیں کرتے، لوگوں کا مال ہڑپ کر جانے کے اندر کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے، پھر اس کے بعد دعائیں کرتے ہیں۔ روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دور دراز سے سفر کر کے اللہ کے گھر کو آتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر یا رب پکار رہا ہے، سفر کی طوالت کی وجہ سے اس کے بال گردآلود ہو چکے ہیں،
اس کا لباس گردآلود ہو چکا ہے اور وہ یا رب کہہ کر پکار رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا کہ اس کا کھانا حرام، اس کا لباس حرام اور حرام سے پلا ہوا اس کا جسم ہے، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے حلال کو اختیار کرنا ضروری ہے. اسی طرح دعاؤں کی قبولیت کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ضروری ہے. یہ کوئی ایسا فریضہ نہیں ہے کہ حکومت ہی اس کو لاگو کرے، علماء اور خطبہ ہی یہ کام انجام دے، ان کا تو وہ فریضہ ہے ہی. لیکن ہر آدمی سوسائٹی میں، خاندان میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں کچھ نہ کچھ پوزیشن رکھتا ہے، کچھ نہ کچھ اثر و رسوخ رکھتا ہے، اور اگر وقت پر وہ اپنا سورس استعمال نہیں کرتا، جہاں وہ روک سکتا ہے لوگوں کو برائی سے وہ نہیں روکتا، تو پھر وہ اس وعید کی زد میں آتا ہے کہ وہ قدرت رکھتے ہوئے بھی لوگوں کو منع نہیں کرتا برائی سے. چھوٹی چھوٹی مثالیں لیجئے کہ ہمارے گھر میں تقریب ہو رہی ہے، شادی بیاہ ہو رہی ہے. شادی کے موقع پر ہر ایک کی بات سنی جاتی، لڑکے کی ماں کی خواہش ہے پوری ہوگی، بہنوں کی خواہش ہے پوری ہوگی، بھائیوں کی خواہش ہے پوری ہوگی، دوستوں کی خواہش ہے پوری ہوگی، یہاں تک کہ گھر میں کام کرنے والے ملازمین ہیں تو ان کی بھی خواہش پوری ہوگی. لیکن ایسے موقع پر کوئی آدمی نیک ہے، خاندان میں اثر رکھتا ہے اور وہ کسی کو برائی سے روک سکتا ہے لیکن نہیں روکتا. کسی کی خواہش ہے کہ پٹاخے مارے جائیں، آتش بازی کی جائے، لیکن والد صاحب اگر ٹھہر جائیں کہ میں آتش بازی کو برداشت نہیں کروں گا، اگر یہ آتش بازی ہوگی تو میں شادی نہیں ہونے دوں گا، میں شادی میں شرکت نہیں کروں گا. ہے کوئی باپ ایسا جو اپنے لڑکے کے دوستوں کو آتش بازی سے روکنے کے لیے ایسا اڑ جائے؟ پتہ نہیں کہیں ایسی کوئی مثال نظر آئے. کوئی کہے کہ خواتین کے اندر ویڈیوگرافی نہیں ہوگی، نامحرم گھس کر ہماری خواتین کی تصاویر لیں، اگر ایسا کوئی کام ہوگا تو یہ شادی نہیں ہو سکتی. ہے کوئی خاتون، ہے کوئی ماں، ہے کوئی بہن، ہے کوئی بیٹی، ہے کوئی باپ اور بھائی اور ماموں اور چچا اور رشتے دار جو لوگوں کو اس برائی سے روکے اور اڑ جائے کہ جب تک کہ یہ کام نہیں ہوگا میں دعوت میں آؤں گا نہیں، میں دعوت میں آؤں گی نہیں، میں بیک آؤٹ کروں گی، میں بیک آؤٹ کروں گا؟ ایسا دیکھنے میں نہیں آتا. جبکہ وہاں پر اثر ہوتا ہے. لڑکے کی ماں کہہ رہی ہے کہ کام نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، چاہے کچھ ہو جائے. لڑکے کی بہن کہہ رہی ہے کہ کام نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، چاہے کچھ ہو جائے. کتنے کام ہم اپنی مرضی سے کروا لیتے ہیں. رسومات عورتوں کی ضد پر ہوتی ہے، شاپنگ عورتوں کی ضد پر ہوتی ہے. کوئی چیز لالی گئی، خواتین کو پسند نہیں آئی تو 25 چکر مارنا پڑے گا آپ کو جب تک کہ واپس کر کے اس کو ریپلیس نہیں کیا جاتا، اس کو چینج نہیں کیا جاتا، وہ کام مکمل نہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر لوگ اڑ کے بیٹھ جاتے. یہ ڈیکوریشن ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہوگا، چینج کرنا پڑے گا، چاہے اس کے لیے کتنا ہی بھاری نقصان اٹھانا کیوں نہ پڑے. کسی کو اسٹیج پسند نہیں آیا اور اس نے کہا کہ یہ ڈیکوریشن ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، تو فوری اس کو چینج کیا جائے گا. اس کے لیے ہزاروں لاکھوں کا نقصان بھی لوگ برداشت کر لیتے ہیں. یہ ڈنر ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ مینو ہم کو پسند نہیں ہے، اور یہ لباس ہم کو پسند نہیں ہے، یہ کپڑے ہم کو پسند نہیں ہے، یہ جوڑے ہم کو پسند نہیں ہے، یہ زیور ہم کو پسند نہیں ہے. کتنے ایسے معاملات ہوتے ہیں، 50 چیزوں کے اوپر لوگ ایک دوسرے کے سامنے اڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جب تک کہ یہ نہیں ہوگا کام آگے نہیں بڑھے. لیکن ایسے موقعوں پر کہیں خدا اور رسول کا حکم آ جاتا ہے تو کوئی اڑنے والا نظر آتا ہے ہم کو، جبکہ اس وقت وہاں ان کی چلتی ہے. لیکن کوئی بھی اللہ کا بندہ ابھی تک ایسا نظر نہیں آیا جو اڑ کے بیٹھ جائے کہ یہ کام حرام ہے، یہ میں ہونے نہیں دوں گا. درمیان میں آ کے بات پھیل جائے، چاہے وہ بوڑھا کیوں نہ ہو، کہے کہ جب تک یہ کام نہیں ہوگا میں یہاں سے ٹلوں گا نہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایسا دیکھنے میں نہیں آتا. لوگ مجبوری کا اظہار کرتے ہیں. ارے بھائی آپ باجا بجا رہے ہیں، شادی کے اندر ڈانس ہو رہا ہے، تو کیا کروں صاحب، نہیں سنتے بچے ہماری بات نہیں سنتے. مجبوری کا اظہار کر دیتے ہیں اور بڑے مایوس ہو کر اپنی برات ظاہر کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں سنتے. آج کل کے بچے نہیں سنتے. بچے کے دوست کر لے رہے ہیں، کیا کریں گے، چھوڑ دو.
چھوڑ دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے لوگوں کو نہیں روکتا, زبان سے ان کو نہیں روکتا, تو پھر وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے, اور جب اللہ کا عذاب آئے گا اور تم دعائیں کرنے لگو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی. حاضرین کرام, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج لوگ کہاں کہاں ڈراتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایسا مت بولو, اللہ کا عذاب آئے گا. ارے یہ ناجائز ہے. یہ مثال کے طور پہ کوئی نیاز کر رہا ہے روڈ کے اوپر, اور لوگ بولے بھائی یہ کہاں سے لائے نیاز اور یہ جھنڈے اور یہ تمام چیزیں, یہ اسلام میں نہیں. ارے مت بولیے, آپ مار پڑیں گی, کوئی پریشانی آ جائے گی, آپ مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے, ایسا ڈرا دیں. اور جب واضح قرآن و حدیث کے احکام ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو لوگ نہ خود ڈرتے ہیں نہ لوگوں کو ڈراتے ہیں. جبکہ یہاں پر تو صاف کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا, تم یہ دعائیں کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائے گی. کتنے ایسے معروف ہیں, کتنے ایسے منکر ہیں جس کو ہم دیکھ کے انجان مار دیتے ہیں. فلم بینی ہے, ویڈیوگرافی ہے, آتش بازی ہے, لین دین ہے, ایک دوسرے سے مطالبات ہیں, ایک دوسرے سے حقوق کو مار دینا ہے. کتنے ایسے معاملات. لوگ نہ معروف کو جانتے ہیں نہ منکر کو جانتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ آج کل یہ سب ہو رہا ہے. آج کل کا لفظ بہت عام, آج کل یہ عام ہو گئی بات, اب کیا کر سکتے ہیں, بالکل لائٹ لے لیتے ہیں. جبکہ امت کی ذمہ داری, جب معاملہ آتا ہے, کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے, اس وقت تڑپ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ دعا کیجیے, ہم کو یہ مصیبت آ گئی, یہ پریشانی آ گئی, اور اب ہم کو جو ہے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. دعا تو ہے کی جائے گی, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اگر چھوڑ دو گے تو تم دعائیں کرو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. حاضرین کرام, ہم کو جاننا چاہیے کہ معروف کیا ہے, منکر کیا ہے. عام معروف اور منکر کی تو بہت سی مثالیں میں نے آپ کو دی, لیکن اسی طرح سے جیسے گزشتہ میں نے عرض کیا تھا کہ نماز معروف ہے, اور نماز کا چھوڑ دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے. لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے, چھوڑ دیا نماز تو بن جاتا. تو نماز کو چھوڑنا بھی گناہ ہے, فرائض کو چھوڑ دینا گناہ ہے. آپس میں ایک دوسرے سے ملیں تو سلام کرنا مسلمان کا حق فرمایا گیا. مومن کے جو حقوق ہے اس میں سب سے اولین فرض یہ ہے کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو آپس میں سلام کرے. کئی مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ سلام نہیں کرتے, ڈائریکٹ بات چیت شروع کر دیتے کہ سلام کرنا چاہیے, اور سلام کرے بعد لوگ جواب ہی نہیں دیتے. اب کتنے لوگ ہیں جو دین کے نام پر کئی کام کر رہے ہیں, لیکن بعض لوگوں نے ان کو ایک پٹی پڑھا دی ہے کہ فلاں سے سلام بھی نہیں کرنا, کلام بھی نہیں کرنا, بات بھی نہیں کرنا, وہ بددین ہے, وہ ایسے ہیں, وہ ویسے ہیں. تو دین کو ماننے والے, رسول کا نام لینے والے, اولیاء اللہ کا نام لینے والے, اور دین کے نام پر بہت بڑے بڑے ہنگامے کرنے والے سلام بند کرتے, جبکہ کسی کو بھی بغیر تحقیق کے کافر نہیں کہا جا سکتا, بددین نہیں کہا جا سکتا, جبکہ وہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین ہوتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ منافق ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سلام کلام بند نہیں کیا. وہ آتے بھی تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھا کرتے تھے, حالانکہ منافق. قرآن مجید نے ان کے بارے میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے, لیکن وہ مومن نہیں. ان کی یہ صفات ہیں. 13 آیتوں کے اندر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں ان کے اوصاف گنائے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کلمہ پڑھے اس کو مسلمان کرے. اور پھر آج کے زمانے میں کون سا ایسا ذریعہ ہے جس سے کوئی کسی کو کافر قرار دے؟ حاضرین کرام, یہ بہت بڑی برائی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیں, ملاقاتیں کرنا چھوڑ دیں, اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کر کفر کے فتوے جاری کریں. یہ بہت بڑا منکر ہے, اس سے انسان کو بچنا چاہیے. ملت کا شیرازہ بکھرا جا رہا ہے,
اور لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، یہ کافر ہے، جبکہ حقیقت میں یہ ہے کہ جتنے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور سنت لباس پہنتے ہیں، ان کی زندگی میں سنتیں ہیں، فرائض ہیں، ان کو کیسے کافر کہا جا سکتا ہے؟ جبکہ جو آدمی فرض ادا نہیں کرتا لیکن وہ فرض کا انکار بھی نہیں کرتا تو وہ فاسق ہے، گناہگار ہے، وہ کافر نہیں ہوگا۔ یہ تمام فقہا کا فیصلہ ہے کہ کوئی نماز تو نہیں پڑھتا لیکن نماز کا انکار نہیں کر رہا تو وہ فاسق ہے، وہ کافر نہیں۔ یہی معاملہ درود کا بھی ہوگا، سلام کا بھی ہوگا۔ کوئی درود نہیں پڑھ رہا ہے لیکن انکار تو نہیں کر رہا، کوئی سلام نہیں پڑھ رہا ہے لیکن انکار تو نہیں کر رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسی بات ہے بھی نہیں۔ تو ایسی صورت میں ملت کا شیرازہ بکھیر دینا اور لوگوں کو غیر ضروری طور پر ایک دوسرے سے متنفر کرنا اور برا بھلا کہہ کر لوگوں کے درمیان میں انتشار کی کیفیت پیدا کر دینا، یہ بھی بہت بڑا منکر ہے۔ اس کے خلاف بھی لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ آپس میں ہم مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کی غلط فہمیوں کو دور کریں، علم کی بنیاد پر ہم فیصلے کریں، دلائل کے ذریعے سے بات کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی غلط فہمی ہو گئی ہوگی لیکن کسی کو کافر کہہ دینا اور کسی سے سلام کلام بند کر دینا، یہ بہت بڑی برائی۔ حاضرین کرام، بحیثیت امت کے یہ ہمارا فرض منصبی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی نیکی کی طرف مائل کریں، برائیوں سے روکیں، اپنے ماتحتوں کو بھی نیکی کا حکم کریں، برائیوں سے روکیں، اور اپنے ملنے جلنے والوں کو، رشتہ داروں کو بھی نیکی کا حکم کریں، برائیوں سے روکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز کیا تھا اور ابتدا میں آپ نے تمام اہل خاندان کو جمع کیا اپنے مکان میں، اور جب آپ کے اوپر آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے عزیز و اقربا کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے، کفر سے اور شرک سے ان کو باز رکھنے کی کوشش کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اہل خاندان کو جمع کیا، ان کی دعوت کی اور ان کو دین کی تعلیم دی، نیکی کی تلقین کی۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی بہت سی دعوتیں کرتے ہیں۔ اگر ہم دعوت کریں، بعض لوگ اہتمام کرتے ہیں کہ دعوتوں کے موقعوں پر کسی کا تذکیر رکھ دیے، کوئی درس قرآن رکھ دیے، کوئی دین کی بات ان کو پہنچانے کی کوشش کی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ سنت سے مطابقت رکھنے والی چیز ہے، اس لیے کہ اس موقع پر بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، دوست احباب بھی جمع ہوتے ہیں، رشتے دار بھی جمع ہوتے ہیں، اور ان کو کوئی دین کی بات پہنچا دینا بہت اچھی بات ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ جب لوگ جمع ہو جائیں، رشتے دار جمع ہو جائیں، دعوت کا موقع ہو تو کچھ لوگ عجیب کام کرتے ہیں، ڈانس کی محفل منعقد کرتے ہیں، میوزک لگاتے ہیں اور ایسی بےہودہ حرکتیں کرتے ہیں کہ جو سراسر گناہ ہی گناہ ہے، بجائے اس کے کوئی دین کی بات پہنچائی جائے تو یہ سنت کے عہد مطابق۔ تو ہم اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کی تلقین کریں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ باہر تو بہت بڑی بڑی تقاریر کرتے ہیں ہماری طرح، بڑے لوگ ان کے مجمع ان کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں، لیکن گھر کے اندر کوئی دین کی بات نہیں چلا، تو گھر کے اندر بھی دین کی بات چلانے کی ضرورت ہے۔ درس قرآن جیسے مسجد میں ہوتا ہے، گھر کے اندر بھی ہونا چاہیے، دین کی بات جیسے مسجد میں ہوتی ہے گھر کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو اور اپنے اسٹوڈنٹس کو، اگر کوئی پڑھنے پڑھانے کا اس کا پیشہ ہے، کوئی ٹیچر ہے، لیکچرر ہے، پروفیسر ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے دین کی بات پیش کرے، اس کا تو اخلاقی فریضہ بھی ہے اور اس کا پیشہ بھی ہے، اور وہاں تو بہت اچھا ماحول ملتا ہے کہ ہر آدمی اپنے استاد کی بات سننے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو اس موقع پر اگر دین کی بات پیش کی جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کا، تو یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ جب پڑھنے پڑھانے کے لیے بیٹھے تو دین کی بات ان کے سامنے پیش کریں۔ بہت سی ایسی باتیں ہو سکتی ہیں، کئی ایسے مواقع انسان کو مل سکتے ہیں جس میں فریضہ انجام دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اپنا کام کاج کرتے ہوئے، کسی زمانے میں لوگ ایک دوسرے کو پوچھتے تھے، مثال کے طور پہ کسی کی لڑکی اگر کہیں نظر آ جائے، بے پردہ کسی کی جھلک دکھ جائے، تو دوست احباب آزو بازو کے لوگ بولتے تھے کیا بات ہے گھر میں سب خیریت، آج آپ کے گھر والے باہر نکلے تھے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، لیکن آج کوئی عورت باہر نظر آتی ہے تو کوئی پرسانے حال نہیں۔ اور
گھر کے دروازے پر کسی کام سے کوئی عورت باہر آ جاتی، ترکاری لینے کے لیے نکلے، کسی کام کے لیے نکلے، اور باہر سے کوئی مرد آتا ہوا نظر آتا تو پہلے عورتیں پردہ کر کے پیچھے چلی جاتی. لیکن آج یہ ماحول ختم ہو چکا ہے. گلی میں، گھروں کے پاس کوئی کام سے عورتیں باہر آتی ہیں تو مرد حضرات اگر گلی سے، راستے سے گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو عورتیں پردہ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، بلکہ ٹھہری ہوئی ہیں، بات چیت کر رہی ہیں. یہاں تک کہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ سڑکوں پہ کرسیاں ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں مسلم خواتین، اور ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ غیر مرد آزو بازو والے آ رہے جا رہے، کوئی احساس نہیں، بیٹھے ہوئے دھڑل لیتے. اور اگر آنے جانے والوں سے ان کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، جبکہ رستہ روک کے بیٹھے ہیں، تکلیف پہنچ جاتی ہے تو الٹا لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اسی طرح راستے کے سلسلے میں بھی یہ بات کی بڑی بداحتیاطی ہو رہی ہے کہ لوگ رستوں میں ٹھہر جاتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار یہ بات یاد دلائی کہ ہم لوگ مسجدوں سے بھی نکلتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے کرتے بیچ راستے میں ٹھہر جاتے ہیں. تو راستے میں ٹھہر جانا بھی یہ بہت بڑی بد اخلاقی کی بات ہے. پھر یہی نہیں بلکہ تقریب کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جلسے بھی کر رہے ہیں تو راستہ روک دیتے ہیں اور پورے راستے چاروں طرف سے روک کے اپنا جلسہ کرتے ہیں. اس سلسلے میں تاکید یہ ہے کہ راستہ عوام کا حق. اس سلسلے میں اگر ہم کو کوئی پروگرام بھی کرنا ہے تو مسجد میں، کسی شادی خانے میں، کسی گھر کے اندر کرنا چاہیے. راستوں میں یہ جو کام ہوتے ہیں یہ بد اخلاقی کی بات ہے، یہ راستے کے حق کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بد اخلاقی سے لوگوں کو روکا ہے. اور پھر تقاریب کے سلسلے میں راستوں پہ قبضہ کر لینا اور چلتے پھرتے ہوئے چھپی گاڑیاں ڈال کے نوجوان ٹھہر جانا اور راستے روک دینا، یہ سب برائیاں، ایسی بہت ساری برائیاں. ان تمام برائیوں سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی کو کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. پھر پرسنل جو برائیاں ہیں کھانے پینے کے سلسلے میں ایک برائی بہت عام ہو چکی ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ لوگ گٹکا کھانے کے بہت عادی ہو گئے. اتنی برائی اس کے اندر ہے، اخلاقی بگاڑ کے علاوہ طبی اعتبار سے میڈیکلی بھی یہ بہت بری عادت ہے. ڈاکٹر نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گٹکے کے پیکٹ کے اوپر بچھو اترا ہوا، اور یہ علامت اس بات کی ہے کہ جیسے بچھو ڈنک مار کے انسان کے جسم میں زہر پہنچاتا ہے، ایسے ہی جو چیز کی تم کو عادت ہو رہی ہے وہ بھی تمہارے لیے زہر ثابت ہوتی ہے. اور اس کے زیادہ تر جو کیسز ہوتے ہیں وہ کینسر کے طور پر سامنے آتے ہیں. منہ کا کینسر ہو جاتا ہے اور اس کا جب آپریشن کر کے، میں نے دیکھا ایک مرتبہ ایک دواخانے میں کہ آپریشن کر کے پورا کلہ اور جبڑا نکال دیا، یہ اندر کا گوشت اور دانت نظر آ رہے ہیں. پھر ران سے اس کا گوشت نکال کے یہاں پیچ کیا گیا، ڈرافٹنگ کی گئی. تو ڈاکٹرز نے دیکھا کہ 3-4 دن کے بعد پتا چلا کہ یہاں کے گوشت کے سیلز یہاں کے گوشت سے میل نہیں کھا رہے، وہ پیچ نہیں جم سکا. تو پھر دوسرا آپریشن کیا گیا، ادھر کی ران کا گوشت ڈالا گیا، یہ ران بھی گئی، یہ ران بھی گئی، اور دوسرے آپریشن کو بھی ناکام قرار کیا گیا. یہاں تک تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس کے بعد اس کا کیا انجام ہوا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ایسے کئی کیسز آپ دواخانوں میں دیکھ سکتے ہیں. خاص طور پہ جو لوگ کم پڑھے لکھے ہیں یا ان کے پیشے کچھ اس طرح کے ہیں کہ بری عادتیں عام طور پر ہو جاتی ہیں، جیسے ڈرائیورز وغیرہ ہیں، ان لوگوں میں یہ بات عام. تو جو لوگ مسجد کو آتے ہیں الحمدللہ وہ تو بچے رہتے ہیں، لیکن جو مسجدوں سے دور ہیں وہ ایسی برائیوں کے عادی ہو جاتے ہیں. شراب کے عادی ہو جاتے ہیں، گٹکے کے عادی ہو جاتے ہیں، سگریٹ کے عادی ہو جاتے ہیں. یہ اتنی برائیاں ہیں کہ جس سے اخلاقی بگاڑ، دینی بگاڑ اور اپنی صحت کا بگاڑ ہی بگاڑ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے اور